نامی 14 اگست سن 1945 کو جالندھر مشرقی پنجاب کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد ساہیوال میں آباد ہوئے۔ زمانہ طالب علمی ہی میں مطالعے اور سیاسی سرگرمی کی چیٹک پیدا ہوئی۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال کی طلبہ یونین کے صدر رہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ سن 1965 میں کراچی کے روزنامہ اخبار حریت سے صحافت کا آغاز کیا۔ سن 1969 میں 7 روزہ زندگی کے شریک مدیر بنے۔ سن 1972 میں مارشل لا مخالف اداریہ لکھنے کی پاداش میں قید ہوئے۔ فوجی عدالت کے سامنے زوردار بیان سے ملک کی شہرت پائی۔ قومی ڈائجسٹ کی بنیاد رکھی۔ تمام جمہوری اور آمرانہ حکومتوں سے ترش و شیریں تعلق رہا۔ سن 1998 میں روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ بنے۔ CPNE سمیت موقر صحافتی تنظیموں میں رہنما مناصب پر فائز رہے۔ جلسہ عام کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام نقطۂ نظر کا مرکزی کردار ہیں۔ ذہنی طور پر دائیں بازو سے منسلک رہے، تاہم وسیع مشاہدے اور غور و فکر کی مدد سے اپنے خیالات پر نظر ثانی کی اخلاقی جرات رکھتے ہیں۔ صاف گوئی، اعتدال، رواداری اور وزاداری جیسی خصوصیات کی بنا پر تمام مکاتب فکر میں یکساں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ آداب ناظرین، PTV نیوز کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کل کی نشست میں ہم محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے جو گفتگو کر رہے تھے وہ وقت کی تحدیدات کے باعث مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو ہم نے آج انہیں زحمت دی ہے اور انہوں نے نہایت نوازش کی ہے کہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ شامی صاحب، کل جس نوٹ پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ تھا آپ کا فوجی عدالت میں بیان اور پھر ایک خاص استعارے کی سطح پہ جا کے سگرٹ سلگانا تاکہ استبداد کو کچھ تو آنچ پہنچے۔ ایک سوال، میری عمر اس وقت میں 25-26 برس تھی، 27 سال، بالکل ایسی تھا سر، بالکل ایسی تھا۔ شامی صاحب، جب سپٹمبر 69 میں آپ 7 روزہ زندگی کے مدیر ہو گئے تو اس کی مالی معاونت کرنے والوں میں جنرل حبیب اللہ، نجم الدین ملیکہ اور احمد داؤد کے نام آتے ہیں۔ اس وقت تو انتخابات بھی ہونا تھے، تو یہ تو یکم سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون سی جماعت انتخاب جیتے گی۔ ان میں سے جنرل حبیب اللہ گندھارا کے حوالے سے ایک خاص روایت جو بنی، ہمارے کچھ ریاستی اداروں کے معیشت میں دخل کی اس بھی شہرت رکھتے ہیں۔ احمد داؤد کا ایک اپنا رہا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ 7 روزہ زندگی جو ہے وہ ہماری سیاست میں کسی خاص ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کوئی اعلیٰ کار تھا یا یہ محض اتفاق تھا؟ وجاہت صاحب، یہ جو آپ کی اطلاع ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ جی اردو ڈائجسٹ پبلیکیشنز جی اس وقت ایک بڑے ادارے کا نام تھا، صحیح، اور ایک بڑی اشاعت تھی اس کی، جی اور اشتہارات کی بھرمار تھی اس میں، جی اور نجی شعبے کے۔ تو جب 7 روزہ زندگی کا اجرا ہوا تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور اس کی جو معیشت تھی وہ اس کی سرکولیشن سے وابستہ تھی۔ تو 7 روزہ زندگی کو کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایسا ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بعض جو صنعت کار تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس میں میرا خیال یہ تینوں حضرات شامل تھے جن کے آپ نے نام لیے۔ میں نے 7 روزہ زندگی میں ایک احتجاجی نوٹ لکھا
ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں نے نوٹ لکھا کہ یہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں، پاکستان کے بڑے سرمایہ کار ہیں، اس طرح خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے یہ ناروا ہے. اس نوٹ پر کوئی احمد داؤد صاحب یا ولی کا صاحب سے تو میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر اعجاز صاحب کا ہوا ہو یا انہوں نے کوئی شکریہ ادا کیا ہو. لیکن جب جنرل حبیب اللہ رہا ہوئے تو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اس کا. اور میں گیا پشاور تو انہوں نے میرے اعزاز میں کھانا دیا اور یہ فرمایا کہ جب آپ نے یہ نوٹ لکھا اور پورے ملک میں ایک ہی آواز ہمارے حق میں بلند ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا بھی کوئی ہے اس ملک میں. اور پھر ان کا جو ادارہ تھا، صنعتی ادارہ، اس کا اشتہار جو ہے وہ ہفت روزہ زندگی میں شائع ہونے لگا. جب ہمیں گرفتار کیا گیا اور اردو ڈائجسٹ کو بھی بند کر دیا گیا اور ہفت روزہ زندگی کو بھی بند کر دیا گیا تو اس وقت جنرل حبیب اللہ نے اپنے لوگ لاہور بھیجے اور کہا کہ جائزہ لیں کہ ان کے عملے کو تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے تنخواہوں کی ادائیگی میں کوئی معاونت کی، صحیح. اور جس کی تفصیل مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں انتظامیہ کا حصہ نہیں تھا. آپ نے اس جواب میں ایک جملہ ایسا کہا کہ جس سے میری آج کے حالات پہ پہ نظر گئی، اور چونکہ آپ صحافت میں ہم اثر پاکستان کی صحافت میں امام صحافت ہیں تو آپ سے پوچھ لیا یہ تو جائے. آپ کی ذرا نوازی ہے. سید، آپ نے فرمایا کہ اردو ڈائجسٹ اور ہفت روزہ زندگی اپنی سرکولیشن کے بل پہ چل سکتے تھے، چل رہے تھے. تو آج جو پرنٹ میڈیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا وہ سرکولیشن کے بل پہ اس طرح کا دعویٰ کوئی اشاعت کے اخبار کر سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ مستقبل دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا کا؟ نہیں، دیکھیے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اخبار یا رسالہ اپنی اشاعت کے بل پر زندہ رہ سکتا ہے. اب اسے اشتہارات کی ضرورت ہے. ایک تو جو نیوز پرنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں نیوز پرنٹ کا ایک کارخانہ تھا جو کھلنا میں تھا، مشرقی پاکستان میں. کرنا فلی یا کیا نام تھا اس کا؟ پیپرز. جی، اس میں وہ نیوز پرنٹ جو تھا وہ ہم خود اپنی ضرورت کا پیدا کرتے تھے. ٹھیک. اور جب وہ سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس کے بعد مغربی پاکستان میں کوئی کارخانہ نہیں لگایا جا سکا. اب نیوز پرنٹ امپورٹ ہونے لگا. بلکہ یہ جو نیوز پرنٹ کی امپورٹ جو ہے یہ حکومت کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار آ گئی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس کا پرمٹ جاری کرتی تھی اور وہی ادارے نیوز پرنٹ درآمد کر سکتے تھے جن کو وہ پرمٹ جاری کرتی تھی. لیکن وہ کوٹا مقرر تھا جس میں بڑی مشکلات ہوتی تھیں. جو منظور نظر لوگ تھے ان کو ضرورت سے زیادہ کوٹا دیا جاتا تھا، اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے لیے بہت مشکل تھا اس کوٹے کا حصول. تو یہ بھی ایک ٹول آ گیا حکومت کے حق میں میڈیا کی آواز دبانے کے لیے، یہ نیوز پرنٹ کے حوالے سے. آج نیوز پرنٹ کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے اور ڈالر جو ہے
وہ کہاں پہنچ چکا ہے. اب دیکھیں نا, کجا ڈالر 10 روپے کا, 6-7 11 روپے کا بھی روپے تھا کا, اس وقت تو 6 70s روپے کا, 7 روپے کا, 7 روپے کا, اور کجا آج 250 کا. 350 کا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسا رسالہ شائع کر رہے ہیں جو ایک پالیسی کے اعتبار سے یعنی لوگوں کو مطلوب ہو یا محبوب ہو, اور اس کی قیمت آپ زیادہ رکھ لیں اور لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کریں اس کو خرید کے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال اب ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کا ایڈونچر کر سکیں. شامی صاحب, 70 کے انتخابات سے پہلے جو ایک خاص تقسیم بن گئی, ایک خاص طرح کی جماعتوں کو اسلام پسند اور کچھ کو جو ہے وہ سوشلسٹ یا اس طرح سے کر دیا گیا. قومی انتخابات کا نتیجہ تو جو سامنے آیا, اس کے بعد ایک انتخاب ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, جس میں حفیظ خان اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ہوئے اور جاوید ہاشمی سیکریٹری, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ وہی دن تھے انتخابات کے. حافظ ادریس کا انتخاب ہوا تھا, وہ 70 میں ہو گیا تھا, وہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا, جہانگیر بدر کا. یہ انتخاب کے بعد ہوا تھا, یہ انتخاب کے بعد ہوا تھا. اچھا, اس دوران میں کئی واقعات ایسے ہوئے جن میں کچھ کی حقیقت جو ہے وہ تھی اور کچھ جو ہے وہ محض نظریاتی کشمکش میں سامنے آ گئی. جیسے وہ سمن آباد کی لڑکیوں والا قصہ, تو وہ تو کہیں سے برآمد ہو گئیں, وہ تو گھریلو معاملہ تھا. وہ تو پھر وہ بات کی بات ہے, وہ تو بات کی بات ہے نا. بھٹو صاحب کے دور آ گیا تھا, بھٹو صاحب کا دور آ گیا. اس میں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے جو ہم خیال دوست تھے, مکتبہ فکر تھا صحافت میں, آپ نے جو نوجوانوں کو جسے کہیں کہ حوصلہ افزائی کہہ لیجئے, اس میں اس سے جذباتی سیاست کا کی روایت شروع ہوئی, جو بڑھتے بڑھتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے قطبیت بھی بڑھی میری رائے میں. اور میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ تھا, کیا یہ صحیح رویہ تھا کہ زیادہ پرجوش نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ ڈیبیٹ مباحثے جو مکالمہ ہوتا ہے سیاسی, اس کی بجائے سڑک پہ لانے کا؟ وجہ صاحب ہوا ایسے کہ یہاں جو رائٹسٹ جماعتیں تھیں, جی جن میں جماعت اسلامی پیش تھی, جی, جب انتخاب کے میدان میں شکست کھا گئی جی, اور چند نشستیں ان کو ملی, بڑی بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی. صحیح. اس وقت مغربی پاکستان جو تھا وہ ایک یونٹ نہیں تھا, 4 صوبوں میں بٹ چکا تھا. جی, جنرل یحییٰ خان 1 یونٹ توڑ چکے تھے. ٹھیک. تو ذوالفقار علی بھٹو, ان کی میجورٹی تھی پنجاب میں اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا جسے اس زمانے میں صوبہ سرحد کہتے تھے, اور بلوچستان میں نیب اور جمیعت العلماء اسلام مل کر میجورٹی بنا رہے تھے. بالکل بنتی. لیکن کیونکہ بحیثیت مجموعی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی نشستیں بہت زیادہ تھیں, اس لیے 4 صوبے ہوتے ہوئے بھی اس مغربی پاکستان میں ان کو ایک بالادست قوت سمجھا جا رہا تھا, اور وہ تھی. اچھا, اب جب وہ کامیابی حاصل ہوئی تو اس سے ظاہر ہے ایک ڈیمورلائزیشن آئی ہمارے مکتب فکر میں. رائٹ. اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب اسٹوڈنٹس یونینز کے انتخابات ہوئے, اور اس زمانے میں یہ انتخابات باقاعدہ ہوتے تھے, درست, تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اور دوسرے اداروں میں بھی جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس کے جو حامی امیدوار تھے یا نامزد کردہ تھے وہ جیتتے چلے گئے, اور پیپلز پارٹی جو تھی اس وقت طلبہ کی سیاست میں بہت دخیل تھی, اس کی حمایت
کرنے والے بھی موجود تھے نوجوان, اور وہ اس سے وابستگی رکھتے تھے. پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کہہ لیجئے یا کوئی اور نام دے لیجئے, وہ ہارتے چلے گئے. تو گویا یہ ایک میسج ملا کہ نوجوانوں کی جو بھاری تعداد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست سے اختلاف رکھتی ہے. اس نے ایک کمک فراہم کی ہمارے مکتب فکر کو, اور حوصلہ ہوا, اور کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور مولانا ابوالعلا مودودی نے بھی ایک خطاب بھی کیا, اس میں اپنی شکست کے جو اسباب بھی گنوائے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لوگوں میں ایک حوصلہ ہو تاکہ معلوم ہو کہ ہم بالکل نہیں لٹ پٹ گئے. تو اب ہوا یہ کہ یہ ابتدائی دور ہے کہ 2 بچیاں اغوا ہو گئیں سمن آباد سے. جی ہاں. اب رانا نذر الرحمان جو تھے وہ سمن آباد کے لیڈر تھے, وہاں سے ایک جلوس نکلا, لوگ کچھ کٹھے ہوئے. ایک یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے انہوں نے کہا بچیاں اغوا ہو گئی ہیں, لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں, طالبات اغوا ہو گئی ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی سے جلوس لے کے اور گورنر ہاؤس کے باہر آ گئے مظاہرہ کرنے کے لیے. اب وہ چڑھ دوڑے گورنر ہاؤس پر. غلام مصطفیٰ کھر جو تھے وہ گورنر تھے, جی ہاں. اور میرے خیال کو غیر ملکی مہمان بھی آئے شاعران ٹھہرے ہوئے تھے. شاعران, جی یاد جی, کوئی غیر ملکی مہمان تھے. بالکل شاعران تھے سر. اچھا, اب جو ہنگامہ ہوا تو اب حکومت خوفزدہ ہو گئی. ریڈیو پر اعلان ہونے لگے لوگوں کے بچیوں کی تلاش جاری ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے, لوگوں کو تسلی ہو تاکہ. اور شام تک یہ اعلان ہوا کہ وہ بچیاں جو ہیں بازیاب ہو گئی ہیں, شاید پشاور سے, نوشہرہ سے. مگر ایسا خبر یہ پھیل گئی کہ جیسے وہ گورنر ہاؤس سے بازیاب ہوئی ہیں, جو کہ درست نہیں تھا. تو درست نہیں تھی بات. آپ نے بجا فرمایا ہے. لیکن وہ جو مظاہرہ تھا نا, اس نے جو پیپلز پارٹی کا خوف تھا کہ یہ عوامی حملے کرے گی اور جینا دوبر ہو جائے گا, وہ توڑ دیا. اس کے بعد پھر ہم نے طلبہ کی طرف توجہ دی, ان کی کوریج بھی زیادہ کی افسردہ زندگی میں, ان کی ٹائٹل سٹوریز چھپنے لگیں, ان کے بیک پیج کے اوپر تصویریں چھپنے لگیں, اور ایک طاقت گویا ہم نے اپنا ایک سمجھے حصار قائم کر لیا یا ایک دیوار بنا لی, ایک حفاظتی اپنے سامنے. شامی صاحب, آپ سے گفتگو جاری رہے گی, ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. خواتین و حضرات, ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. کائنڈلی اسٹے ود اس. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ, which is a complete package of weekend. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 بجے صرف پی ٹی وی ہوم پر. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے 1972 میں ملٹری کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ مارشل لا ایک غاصب حکومت ہوتی ہے, ناجائز ہے. سر, یہ آواز
پاکستان کے مغربی پاکستان میں مارچ 1969 میں کیوں نہیں اٹھی؟ وجاہت صاحب یہ ہمارا بڑا المیہ ہے جی کہ جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی جی سر، اور ایک ایوب خان کی گرفت جو ہے کمزور پڑ گئی جی ہاں، اقتدار پہ، جی ہاں، تو اب انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، گول میز کانفرنس ہوئی جی ہاں، اور یہ طے پایا کہ آئین میں ترمیم کر لی جائے گی اور 1962 کا آئین جو ہے اس میں ترمیم کر کے اس کو 1956 کے آئین کی شکل دے دی جائے گی۔ صحیح، درست ہے، ایس ایم ظفر صاحب میرا خیال وزیر قانون تھے اس وقت، جی ہاں، وزیر قانون تھے، چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک بل ڈرافٹ ہو گیا جی اور یہ خیال تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور بل منظور ہو جائے گا جی ہاں، اور صدارتی نظام پارلیمانی نظام میں ڈھل جائے گا۔ 1962 کا دستور جو ہے وہ 1956 کے دستور کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کارنیوال کہا تھا اسے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل کہا تھا، ادھر مولانا عبدالحمید خان بادشاہی جی ہاں، وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے یہ تحریک چلائی ہوئی تھی کہ ایوب خان جو ہے نا اس کا استعفیٰ چاہیے۔ اب جب بھی ہمارے یہاں کوئی تحریک چلی ہے نا تو وہ بالآخر اس میں دو گروپ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ جس نے کہا کہ ہم آئینی اصلاحات کر لیں اور آگے بڑھیں، جی اور شخصی جو تصادم ہے یا شخصی ٹارگٹ ہے اس سے گریز کریں۔ اور دوسرے نے کہا نہیں، یہ شخصیت جو ہے اس سے نجات حاصل ہوگی تو تب بات بنے گی۔ تو اب بھٹو صاحب اور بادشاہی صاحب انہوں نے ایوب خان کو ٹارگٹ کر لیا، اور ایک غلطی کیا ہوئی؟ غلطی ایوب خان سے ہوئی۔ ایوب خان کو وہ جو لیڈر تھے ڈیک کے لیڈر جن کے ساتھ اب مفاہمتی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے میرا خیال یہ مشورہ دیا کہ اگر ایوب خان یہ اعلان کر دیں کہ وہ آئندہ انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے، جی ہاں، صدارتی انتخاب میں، جی ہاں، تو گویا تحریک جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی۔ جب ایوب خان نے یہ اعلان کیا تو ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور پھر فوج جو تھی یحییٰ خان، ان کی نیت میں خرابی تھی، سر وہ تو 1 سال پہلے انہیں 1 ہفتے تک یرغمال بھی رکھ چکے ٹھیک تھے ہے نا، جب بیمار ہو گئے تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے تھے، اب انہوں نے ایوب خان نے ان کو یہ کہا کہ مارشاء اللہ لگاؤ، یعنی حکومت کے انڈر انہوں نے کہا نہیں، چند شہروں میں مارشاء اللہ نہیں لگے گا، لگے گا تو پورا لگے گا، دیٹ مینس کہ وہ خود آئیں گے۔ وہ خود آئیں گے۔ ایوب خان نے دیکھا تو وہ کپا گئے، اور انہوں نے اقتدار جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا۔ اور جو ہماری یہاں بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، اب یہ جو پیپلز پارٹی جن میں سب سے بڑی جماعت تھی نا اس وقت، تو جی اب انہوں نے اس پہ لڈیاں ڈالی۔ کسی نے جو دستور ہے اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھا ہی نہیں، اور اس طریقے سے وہ جو دستور تھا 1962 کا، جب وہ 1969 میں دفن کیا گیا تو کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں آمریت اور جمہوریت میں جو واضح فرق کرنے کا شعور ہونا چاہیے وہ کم کیوں ہے؟ 29 اکتوبر 58 کو محترمہ فاطمہ جناح نے ملاقات کی
ایوب خان سے اور انہیں ویلکم کیا. پرویز مشرف والے ماشاء اللہ کو بے نظیر صاحبہ نے بھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی ویلکم تو کیا. یہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں جمہوری شعور کی کمی کیوں ہے؟ یہ بات دیکھیں، اگر ملک میں نظام چلتا رہتا، جی سر. کیونکہ ہمارے پاس جب پاکستان بنا ہے جی تو تجربہ کار سیاسی کارکن نہیں تھے جی جو حکومت کا نظام چلاتے، اور جن لوگوں نے تجربہ حاصل کیا 7-8 سال، جی ہاں، اب ان کو بے دخل کر دیا ماشاء اللہ نے. بالکل ٹھیک فرمایا. تو جو حقیقی سیاسی کارکن تھے، قوم ان سے محروم ہو گئی. اس کے بعد جو اپوزیشن اٹھی ہے نا، اب ایوب خان کا ماشاء اللہ ہے. اب یہاں جو مغربی پاکستان میں جو ایک شدید یعنی مخالفت ہوئی جب، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو اس کا حصہ تھے اور انہوں نے بغاوت کی صحیح. اور پھر پارٹی بنائی. تو گویا ان کے نزدیک ماشاء اللہ جو تھا وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، ایک نفسیاتی طور پر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جب آپ اس کا حصہ رہے ہوں، اس کے تحت وزیر بنے ہوں، پھر پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے ہوں، تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو پرانے سیاسی لیڈر تھے ان کو رد کر دیا وقت نے. اور مشرقی پاکستان میں جی جی یہ صورتحال مختلف ہوئی. مشرقی پاکستان میں عوامی سطح پر ماشاء اللہ کی جو مخالفت ہے نا، وہ مرکز کی مخالفت میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جو ماشاء اللہ ہے یہ کیونکہ فوج کی اکثریت ہے مغربی پاکستان میں، جی ہاں، اس لیے ہمیں اب مرکز سے ہی 2 ہاتھ کرنے چاہیے. تو وہاں رد عمل جو ہوا، مرکز گریز طاقتیں جو تھیں وہ مضبوط ہو گئی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. سر یہ آمریت کا ذیلی اثر بھی تو ہو سکتا ہے نا، تھی فیڈریشن. جب ہم صدارتی نظام نافذ کریں گے، مسلط ہی کیا گیا نا 58 میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر وفاقی اکائیوں میں جو ہے وہ وفاقی اکائیاں تو ختم ہو گئی. مغایرت پیدا ہوگی نا. نہیں، اب دیکھیں نا، ایک صدارتی نظام اور پھر یہ 2 صوبے، دونوں صوبوں کے گورنر نامزد. جی گورنر بھی منتخب تو نہیں تھے نہیں نا، تھے، وہ کہاں سے ہونا ٹھیک تھا. ہے نا. جی ہاں، تو ایک مرکزیت جو تھی اور ایک طویل عرصہ، دیکھیں نا آپ، 10-11 سال کا عرصہ تو مرکزیت جب قائم رہی تو اس کے اثرات تو نفسیاتی بھی ہوں گے اور فکری بھی ہوں گے. آپ کی ایک بہت معروف تلخ کلامی ہے ضیاء الحق صاحب سے، وہ ہوئی ہے 1979 کے اکتوبر میں جب انہوں نے انتخابات ملتوی کیے. ٹھیک ہے، وہ اگر صدر تھے تو آپ بھی تو صحافی تھے، آپ تمدن کی آواز تھے، آپ عوام کی آواز تھے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 77 کے اکتوبر میں انتخابات ہونا تھے، ان کے التوا کے مشورے میں آپ شریک تھے. تو یہ 77 اور 79 والا تک آدھے میں یہ دیکھیں، فرما جب دیجیے. ماشاء اللہ لگا، جی جب اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی، جب وہ دھاندلی ہوئی، اس کے خلاف تحریک چلی ٹھیک ہے. اور بڑی زوردار چلی. نوجماعتی اتحاد تھا، پاکستان قومی اتحاد، اور ان میں اور بھٹو صاحب میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم میں مذاکرات شروع ہوئے. جی اب انہوں نے نئے انتخابات جو ہے ان کے انعقاد پر اتفاق کر لیا ٹھیک. کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوگا، اس کے بعد اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. اب نئے انتخابات کے انتظامات جو ہیں ان پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ اس زمانے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جو حکومت سٹنگ گورنمنٹ تھی
وہی انتخاب کراتی تھی. دنیا بھر میں ایسی ہوتی. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. جی. تو اب یہ سٹنگ گورنمنٹ جو بھٹو صاحب کی ہے یہ انتخاب بھی کرائے اور پہلے جو ہے جو کچھ کر چکی ہے وہ بھی نہ ہو, تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب اس کے لیے جو پاکستان قومی اتحاد ہے اس میں دو رائے آ گئی. ایک یہ تھا کہ ایک امپلیمنٹیشن کونسل بنائی جائے, حکومت موجود ہوگی لیکن انتخابات کی نگرانی کے لیے دونوں جماعتوں کے لوگ ملیں گے, ایک پاورفل ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں گے اور انتخابات کی نگرانی کریں گے. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں, بھٹو صاحب سے نجات حاصل کی جائے, یہ اقتدار چھوڑیں, اس کے بعد انتخابات ہوں. اصغر خان, بیگم نسیم ولی خان اور شہباز مزاری اور شاہ احمد نورانی. اچھا, نیب پر پابندی لگی تھی. جی ہاں. خان عبدالعلی خان ان کے رفقا جیل میں تھے. جی ہاں. ان پر غداری کے الزام میں مقدمہ تھا, وہ چل رہا تھا, اور پی این اے مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے. جی ہاں. اب وہ پیپلز پارٹی اس پہ تیار نہیں تھی اور فوج بھی اس پہ تیار نہیں تھی. یہی سر. جنرل ضیاء الحق صاحب آئے, اس مذاکراتی ٹیم کو انہوں نے بریف کیا اور کہا کہ ہم وہ مقدمہ, یعنی فوج کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ مقدمہ واپس نہیں ہو سکتا. یس سر. انہوں نے کہا تھا سر جوان نہیں مانتے, اور فیض علی چشتی صاحب کو ساتھ لائے تھے. سوال یہ ہے اس پہ نوازا نصر اللہ خان نے برہمی کا اظہار کیا. جی جی جی. بہرحال انہوں نے ہاں، کہا وہ یہ بھی فیصلہ ہم کریں گے تاریخ کا حصہ. سیاسی طور پر. اب ہوا یہ کہ مولانا مفتی محمود, نواب زادہ نصر اللہ خان, پروفیسر عبدالغفور, جی. ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں, اور سردار عبدالقیوم, کہ ہمیں یہ معاملہ اس کو شرط نہیں بنانا چاہیے. حیدرآباد ٹریبیونل کے کا خاتمہ, جب الیکشن ہو جائیں گے ہم جیت کے آئیں گے, ہم خود فیصلہ کر لیں گے. لیکن جو این ڈی پی تھی, جو نیب کی جانشین تھی, جی ہاں, ایئر مارشل اصغر خان اور شاہ احمد نورانی صاحب اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے نہیں, یہ بھٹو کے ساتھ اس کو برسر اقتدار رکھتے ہوئے ہم انتخابات نہیں مانیں گے. سر اگر ضیاء الحق صاحب آرمی چیف تھے اور اپنے ساتھ فیض علی چشتی صاحب کو بھی لاتے تھے, وہ جون اور مئی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے نا, تب فرماتے تھے سر جوان نہیں مانتے. تو جنوری 1978 میں 1 جنوری کو رہا ہو گئے نا, حیدرآباد ٹریبیونل ڈیزالو کر دیا گیا. تو سر یہ 5 مہینے میں ایسا کیا ہوا؟ کیا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اپوزیشن اور حکومت کو کے مذاکرات کی کامیابی کو سبوتاژ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں, اب وہ کیا کہتے تھے, جوان مانتے ہیں نہیں مانتے, عام طور پر ایسی بات آرمی چیز نہیں کرتا, کیونکہ جوان ایک فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے نا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت وفادار سمجھے جاتے تھے اور ان کی ملی بھگت سے یہ موقف اختیار کر رہے ہوں, اور بھٹو صاحب بھی یہ چاہتے ہوں کہ یہ مقدمہ واپس نہ ہو. بہرحال اب یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا موقف اس سے مختلف ہے سر. ہاں ظاہر ہو سکتا ہے, ہم تو اندازہ لگا رہے ہیں نا. جی ہاں, درست فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ اگر وہ باریکیوں میں نہ جاتے بھٹو صاحب, وہ جلسے پہ بیرون ملک دورے پہ چلے جی گئے, ہاں, جی ہاں, اور اگر ان مذاکرات کو وہ سمیٹ دیتے تو ان کے ہوتے ہوئے دوبارہ انتخابات ممکن تھے. لیکن جوں معاملہ آگے بڑھتا گیا اور پی این اے کے اندر اتفاق نہ ہوا اس بات پر, تو پھر بالآخر فوج کو موقع ملا کہ وہ اقتدار کو سنبھال لے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب بھٹو صاحب نے جزوی مارشل لا لگا دیا
3 شہروں میں. PNA کی موومنٹ چل رہی تھی, جی ہاں. 3 شہروں میں مارشاء اللہ لگا اور فوجی عدالتیں بن گئیں اور سیاسی کارکن جو ہیں ان کی گرفتاریاں ہونے لگیں, فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی باتیں ہونے لگیں. تو اب یہ PNA جو تھی اس میں ایک مزاحمتی جذبہ پیدا ہوا. اب جو وہ تحریک چلی اور اس میں اب براہ راست فوج طلب ہو گئی, تو لاہور میں یہ واقعہ ہوا کہ فوج کے دستے لگائے گئے, جلوس کو روکا گیا, انہوں نے کہا ہم گولی چلائیں گے, انہوں نے کہا چلاؤ گولی. گولی چلی, ایک بچہ نیچے گرا, دوسرا کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا چلاؤ گولی. وہ گرا, انہوں نے کہا تیسرا کھڑا ہو گیا, چلاؤ گولی. بٹ تیسری گولی نہیں چل سکی. 3 بریگیڈیئرز جو تھے پاک فوج کے, انہوں نے استعفے دے دیے اور کہا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے لوگوں پر. یہ جو تھا واقعہ, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا, ڈسپلن فوج کا. ڈسپلن فوج کا خطرے میں پڑتا نظر آیا. اس سے پھر مارشاء اللہ جو ہے اس کا راستہ ہموار ہوا یا اس کا ارادہ کرنے والوں کو زیادہ انگیخت مل گئی. ٹھیک ہے, یہ واقعہ تو انارکلی میں ہوا تھا. ہاں جی. اس کے بعد MRD کی موومنٹ میں پھاٹک بند کر کے گولیاں چلائی گئی. شامی صاحب 77 گزر گیا, 79 گزر گیا, آپ کی تلخ کلامی ہوئی, وہ ایک طرف گیریزن کی زبان اور ایک طرف قلم کی زبان, تو تلخی تو ہونا تھی. 5-6 برس تو آپ کی ملاقات نہیں رہی. اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ جو 1985 کے انتخابات غیر جماعتی ہوئے اس میں آپ کا مشورہ شامل تھا, اور ان غیر جماعتی انتخابات کے جو ہماری سیاسی عمل پہ, اس کی نوعیت پہ جو اثرات پڑے ہیں وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. یہ جو PNA کی موومنٹ تھی نا اور MRD کی موومنٹ تھی, جی سر, ان میں ایک جوہری فرق تھا. یہ PNA کی موومنٹ جو تھی اس کا دوسرا نام تھا نظام مصطفیٰ کی تحریک, اسلامی نظام کا مطالبہ. اس میں جو گرفتاریاں دینے والے تھے نا, وہ قرآن جو ہے قرآن پاک گلے میں ڈال کے لاتے تھے. آئی ریکال. اس کے اندر ایک مذہبی جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا. اور بڑی میں آپ کو دلچسپ بات آج بتاؤں. فرمائیے. کہ جب یہ تحریک کا آغاز ہوا نا, تو ایئر مارشل اصغر خان وہ پہلے آدمی تھے جن کو گرفتاری پیش کرنی تھی. تو یہ طے ہوا کہ لاہور میں نیلا گنبد کے باہر وہ گرفتاری دیں گے. صحیح. اب ہوا یہ کہ ایک تھے ہمارے دوست میجر سعید ٹوانا, تاریخی شخصیت ہے, ستارہ جرت انہوں نے حاصل کیا. تو وہ ہمارے ہفت روزہ میں کالم لکھا کرتے تھے, ایک سپاہی کی ڈائری. بڑے پرجوش آدمی تھے, وٹامن A اور D سے بھرپور. وہ میرے پاس آئے جی, کہنے لگے کہ ایک آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ ایئر مارشل اصغر خان سے یہ کہیں کہ وہ گرفتاری دے, قرآن گلے میں ڈالے اور گرفتاری دے. تو اس سے جو تحریک ہے یہ قرآن کی تحریک بن جائے گی, اور بھٹو کے لیے پھر دیکھیے راستہ نہیں رہے گا. کیا آپ اسے مناسب سمجھتے تھے؟ آپ سنیں نا, ہمیں بھی بڑا جوش آیا, ہمیں بھی ماشاءاللہ بڑی خوب بات ہے, اچھی بات ہے. ہم خود ایک خاص جذبے میں تھے. میں ٹیوانا صاحب کو لے کر اب ایئر مارشل اصغر خان کے پاس چلا گیا. میاں محمود علی قصوری صاحب کی کوٹھی پر ٹھہرے ہوئے تھے ایئر مارشل اصغر خان. ہم ان کے پاس گئے, حاضر ہو گئے, ملاقات ہوئی. میں نے کہا جناب یہ ٹیوانا صاحب یہ تجویز پیش کر رہے ہیں
کہ اس تحریک میں ایک ولولہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم گلے میں ڈال کر آپ گرفتاری دیں. اب ایئر مارشل اصغر خان نے کچھ چند لمحے سوچا اور غور کیا، پھر اس پہ وہ تیار ہو گئے. ان کا ٹھیک ہے. اس فیصلے نے انہوں نے قرآن گلے میں ڈالا، اگلے دن گرفتار ہونے پہنچ گئے. سر معاملہ سیاسی تھا، اس کو سیاسی تھا، اس کو مذہبی رنگ دے مذہبی دیا. رنگ مل گیا، اور پھر وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک، اور قرآن کی تحریک، اسلام کی تحریک وہ بنی. خواتین و حضرات، یہاں پر ہمیں ایک وقفہ کرنا ہے، اور وقفے کے بعد پروگرام سات رنگ میں ہم مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سات رنگ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان میں فرقہ وارانہ اور لسانی بنیادوں پہ سیاسی جماعتوں کی جو کاشتکاری ہے، اس میں ضیاء آمریت کو دخل تھا. ہم نے اس سے بہت نقصان اٹھایا ہے. کہ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے لسانی تحریکیں اور فرقہ وارانہ تحریکیں کھڑی کی؟ دیکھیے، جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی، اس میں بعض انتہا پسندانہ نعرے بھی لگے اندرون سندھ سے. جی ہاں، لگے نا. ان کا ایک رد عمل شہری سندھ میں پیدا ہوا، اور اس شہری سندھ میں پھر لسانی تحریک جو ہے اس نے جنم لیا. اب میں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں اور نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں، کیونکہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بہت کچھ ایسے کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، ایک سینٹیمنٹ پیدا ہو گیا تھا اربن پاپولیشن جو تھی سندھ کی، اس میں ایک محرومی کا احساس کہ اس کے نتیجے میں اگر اس کی آبیاری کی گئی ہو تو وہ بعید از قیاس نہیں ہے. شامی صاحب، ہمارے اہل دانش میں آپ کی شہرت ایک ایسے صاحب علم کی ہے کہ آپ اپنی آراء پہ مسلسل غور کرتے ہیں، اور جہاں آپ کو اپنی رائے تبدیل کرنا ہو تو وہ بھی کرتے ہیں. ایک وقت میں آپ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کے بہت زیادہ حامی تھے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح میاں نواز شریف کی سیاست اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے، بے نظیر صاحبہ کی سیاست بھی ضروری ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب حالات تو تبدیل ہوتے ہیں نا، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. جی ہاں. ایک زمانے میں جو اینٹی بھٹو سینٹیمنٹ تھا، جی ہاں، وہ غالب تھا، اور پھر اس کے بعد جب حالات تبدیل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مرکز گریز طاقتیں جو ہیں وہ جڑ پکڑ رہی ہیں، اور سیاسی ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے، اور ملک جو ہے وہ اس میں جو وفاقیت ہے وہ اس میں کمزوری واقع ہو رہی ہے. تو جب پھر آہستہ آہستہ چیزوں پہ غور کیا کہ بھائی یہ بات تو اس طرح نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے، لوگوں کو جوڑ رہی ہے. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک دستور دیا تھا، اتفاق رائے سے منظور کیا تھا، اور ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا تھا. تو یہ جو خوبیاں ہیں جو پاکستان کو، جو آج بھی جو چیزیں جوڑے ہوئے ہیں، ان کا اعتراف کرنا چاہیے. جس بھٹو سے ہم کو اختلاف تھا، ہمیں اختلاف تھا، وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، اور جو بھٹو جوڑ رہا ہے آج پاکستان کو، وہ تو موجود ہے. تو پھر اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بجا فرمایا. اسی طرح کی جو نظر ثانی ہے وہ غالباً آپ نے پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس ضمن میں بھی کی ہے. دیکھیے، انڈیا اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نواز شریف صاحب ہیں نا، ان کی سوچ بڑی واضح رہی ہے. جی درست. اور ہمارے ایئر مارشل اصغر خان
وہ بھی بڑی واضح سوچ رکھتے تھے ٹھیک درست فرمایا. کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے. ان کو اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے سے پرامن طریقے سے طے کرنے چاہیے. ایک زمانے میں ہمیں جوش و خروش تھا، لیکن یہ جوش و خروش کس کام کا؟ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. آج ہمارا ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہوا. جی ہاں. آج دیکھیں جتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا. تو اور پھر آج ہمیں بار بار قائد اعظم کی یہ بات یاد آتی ہے کہ کینیڈا اور امریکہ جیسے تعلقات پاکستان میں اور انڈیا کے درمیان ہونے چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں سختی سے اس بات کا قائل ہوں اور قائل تھا اور رہوں گا انشاءاللہ. ایک ایسے ملک میں جہاں خواندگی بھی کم ہے، سیاسی جو روایت ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ سیاسی کلچر جو ہے، جمہوری کلچر ہے، وہ بھی کمزور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی اہم ترین ملکی معاملات پہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو ہے آپ جب رپورٹنگ کریں گے کسی بات کی جی. تو اس میں معروضیت ہوگی اور غیر جانبداری ہوگی. فیکچوئل. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک ہے جب آپ تبصرہ کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بجا فرمایا. تو رائے جو ہے نا پھر آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. رائے جو ہے وہ تو آپ کو جانبدار بنائے گی. ٹھیک. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات دلیل سے کرنی چاہیے، شائستگی سے کرنی چاہیے اور دوسرے کی بات توجہ سے سننی چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا. بالکل ٹھیک فرمایا. اور دیکھیں یہ جو اختلاف رائے ہے نا، سیاست میں جو اختلاف ہے نا، وہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہوتا. واہ. وہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو ریاستی محکمے ہیں ان کا صحافت کے کام میں صحافی کی رائے پہ، صحافی کے قلم پہ اثر انداز ہونا صحافت اور ملک کے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ اب انفارمیشن کا محکمہ ہے، جی. ISPR ہے. جی. اب ہماری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، مکالمہ ہوتا رہتا ہے. ایک ہے ان کو بریفنگ دینا، تبادلہ خیال کرنا جی. یا بریفنگ لینا. یہ تو ایک معمول کا عمل ہے، اور ہر جگہ ہوتا ہے. ہر جگہ ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنی رائے ٹھوس سے، یہ تو حق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں نا ان کا کردار بہت بڑھ گیا ہے ہماری سیاست میں بھی اور ہماری صحافت میں بھی. اور اس کا آغاز ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ISI کا ایک انٹرنل ونگ قائم کیا. 75. ٹھیک ہے نا. درست فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد پھر جب ماشاء اللہ آیا ضیاء الحق کا اور پھر مشرف کا، اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. جب تک ہمارے سیاسی رہنما اس پر اتفاق نہیں کریں گے کہ ان کو اداروں کے کوئی مداخلت درکار نہیں ہے، اور وہ اس وقت تک یہ مداخلت برقرار رہے گی. بجا فرمایا. آخری سوال شامی صاحب، کیا پاکستان کے لیے جمہوریت کو واحد دستیاب اور مناسب بندوبست تسلیم کیے بغیر صحافت کے، سیاست کے یہ خد و خال درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. آپ کی عنایت. آپ کا شکریہ. میں نے سر کچھ سخت سوالات بھی کیے لیکن آپ نے حسب معمول اسی شفقت سے ان کا جواب دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. بہت نوازش آپ کی. ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو صاحب رائے، جو اہل دانش ہستیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کی تاریخ کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، ان کے خیالات جو ہے وہ بغیر کسی کاٹ پیٹ کے
یہ ادارہ بھی قوم کی امانت ہے، پی ٹی وی، یہ ان آراء کو آپ کے سامنے بغیر کسی تعصب کے لے کے آئے تاکہ آپ اپنے شعور، اپنے مشاہدے کی روشنی میں اپنی رائے قائم کر سکیں۔ صد رنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے۔